الصالحين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ ایک مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں ہیں، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آل محمد کا عظیم اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ آل محمد کا کریم اللہ جتنے مومنین ذہنوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، آل محمد کا عظیم اللہ سب کی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آمین۔ آل محمد کا عظیم اللہ سب سے بڑی دعا وقت کے ہادی حجت خدا ولی اثر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اللہ آمین۔ اور جہاں کہیں بھی مظلوم کربلا کی سیدہ کے بیٹے کی عزاداری برپا ہو رہی ہے، مالک عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آمین۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کی جلد آمد کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق کا نام بلند بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرام القدر، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر، آپ نے تھوڑا بیدار ہو کے سننا ہے۔ بے شک بے شک۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سامعین گرامی، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔
سکول طالب علم کے لیے ہوتا، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ امام حسین کا تذکرہ، مولا حسین کا ذکر انسانیت کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک امام حسین کا تذکرہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس بادشاہ کا ذکر ہے جس کا ذکر خطیب کے لیے عزت ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بے شک بے شک بسم اللہ جس کا ذکر سننے والوں کے لیے عزت ہے، جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے۔ جب تک کائنات باقی ہے حسین بادشاہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ بے شک انشاءاللہ بے شک۔ آج پوری کائنات میں دو فرقے باقی رہ گئے، ایک حسین کو ماننے والے، ایک حسین کا انکار کرنے والے۔ ہم مجالس کے ذریعے سے انسانیت کے منبر پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ حسین سب کا ہے۔ بے شک توجہ ہے؟ ایک روحانیت والی صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بعض بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی، انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی عشرہ محرم الحرام میں، ماشاءاللہ کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جو عزت اللہ نے قرآن مجید کو دی وہ باقی 3 کتابوں کو نہیں دی۔ جو مرتبہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا وہ باقی نبیوں کو نہیں دیا۔ غور ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ باقی نبیوں کو نہیں دیا۔ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہے۔ توجہ ہے؟ یہ سارے نبی محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، جو عزت قرآن پاک کی ہے۔ 3 کتابوں پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن عمل قرآن مجید پہ کرنا ہے۔ بے شک واجب۔ باقی نبیوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ چلنا ہے۔ کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے بیدار بیٹھے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک راز رکھا، اصطفینا، اس کا کیا معنی؟ اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا۔ واجب ماشاءاللہ۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں کس کس کو مصطفیٰ بنایا؟ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ کس کس نبی کو مصطفیٰ بنایا، کس نبی کی آل کو مصطفیٰ بنایا؟ غور ہے؟ کیا ارشاد ہوا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ راوی کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اور یہاں پر بزرگ نے بتایا مجھے کہ نعیمی صاحب 14 اشرے پڑھ چکے ہیں، میرے دادا محترم قبلہ غلام حسین نعیمی صاحب، مالک درجات بلند کرے۔ غور ہے؟ بسم اللہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے کن کن کو مصطفیٰ بنایا؟
किन नबियों को चुना, किन को मुस्तफ़ा बनाया। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने जनाब नूह को मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने इब्राहीम को मुस्तफ़ा बनाया, इब्राहीम की आल को मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह ने इमरान को मुस्तफ़ा बनाया, इमरान की आल को मुस्तफ़ा बनाया। समझ आ रही है आपको? पहले मरहले पे अल्लाह ने आदम को चुना। आदम को किस लिए चुना? क्योंकि आदम से सिलसिला खिलाफत चला। यह भी कुरान की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। आदम को इसलिए चुना कि आदम से सिलसिला खिलाफत चला। अल्लाह ने जनाब नूह को चुना। जनाब नूह को इसलिए चुना कि जनाब नूह से शरीयत चली। कोई हाँ ना थे करो कि नहीं चली। जनाब नूह से शरीयत चली। अल्लाह ने इब्राहीम को क्यों चुना? इसमें भी राज था। अल्लाह ने इब्राहीम को इसलिए चुना कि इब्राहीम की नस्ल में से एक नबी ने आना था और वो सैयदुल अंबिया आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, इस्माइल की नस्ल में से मोहम्मद मुस्तफ़ा आया। हालांकि इब्राहीम के दो बेटे दोनों नबी, जनाब इसहाक नबी और जनाब इस्माइल नबी, दोनों नबी। इसलिए जनाब इब्राहीम को चुना। हमने जनाब इमरान को चुना। इमरान को किस लिए चुना? अबू तालिब को चुना। सादा तर्जमा करना, अबू तालिब को चुना। अबू तालिब की सारी औलाद को चुना। अबू तालिब को क्यों चुना? क्योंकि अबू तालिब से सिलसिला इमामत और विलायत का शुरू हुआ। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। नारे पर पाबंदी लगी हुई है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, हमारे बुलंद और सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आप मुहम्मद। मुझे पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा, यदि मैं पहला भी भूल जाऊंगा। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह। आवाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि मजलिस में बोलना इबादत है। माशाअल्लाह। आप नहजुल बलागा उठा के देखिए, उस पे लिखा हुआ है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। इस जिक्र में बोलना ही इबादत है। बेशक। जनाब आदम को चुना। आदम से सिलसिला खिलाफत चला। जनाब नूह को चुना। जनाब नूह से सिलसिला शरीयत चला। जनाब इब्राहीम को चुना, जिससे सिलसिला नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक आया। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ, ख़त्मी मर्तबत तक आया। जनाब इमरान को चुना, अबू तालिब को चुना। इमामत और विलायत का सिलसिला शुरू हुआ। ये पाक खानदान है, नूर है। माशाअल्लाह। और हमें खुदा बंदे कुद्दूस का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। यह जिक्र हर किसी को नसीब नहीं होता। वहां यहाँ वो आता है मोहर लगी हो। वाह जी वाह। अल्लाह ने मालो दौलत दिया, तवज्जो फरमाइएगा। हमने शुक्र अदा किया। अल्लाह ने ओहदा व मनसब दिया, हमने शुक्र अदा किया। अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, हमने शुक्र अदा किया। सबसे बड़ा इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा बंदे कुद्दूस ने तौफीके गमे हुसैन अता फरमाई। माशाअल्लाह। ये दिल में दर्द हुसैनी, ये लबों से निकलने वाली आवाजें, ये मकामे शुक्र है।